پیارے سامعین، السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ چھٹی بحث، مراد الثانی۔ مراد ثانی اپنے والد محمد چلبی کی وفات کے بعد 824 ہجری 1421 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کم سنی کے باوجود وہ ایک عظیم فرما روا ثابت ہوا۔ مراد جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا شائق تھا اور دعوت اسلام کو یورپ کے علاقوں تک پہنچانے میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ اپنی پوری رعایا میں تقوی، عدل و انصاف اور شفقت و رحم دلی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ سلطان مراد ان تمام داخلی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں کامیاب رہا جن کا سرغنہ اس کا چچا مصطفیٰ تھا اور جن کی پشت پناہی ملک دشمن عناصر کر رہے تھے۔ سلطان مراد جن سازشوں، دسیسہ کاریوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اس کے پیچھے بیزنطینی فرمانروا مانویل ثانی کا بھی ہاتھ تھا۔ یہی شخص مراد کے چچا، جس کا نام مصطفیٰ تھا، کو ہر طرح کی امداد بہم پہنچا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے غالب ولی کے شہر کا محاصرہ کر لیا تاکہ وہ سلطان سے چھین کر اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے۔ لیکن سلطان مراد نے اپنے چچا کو گرفتار کر لیا اور اسے سولی دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس پر بھی مانویل ثانی بیزنطینی فرمانروا سلطان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس نے سلطان کے حقیقی بھائی کو ورغلایا اور اسے اس فوج کا سپہ سالار بنا دیا جو اناضول کے شہر نیکیا پر قابض ہو گئی۔ مراد نے بھی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا دشمن کی فوجوں کو آ لیا، مخالف فوجوں کو شکست دی اور ان کا مخالف ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان نے اس کا بھی کام تمام کیا اور بادشاہ قسطنطنیہ کو اس کی کارستانیوں کا سبق سکھانے کے لیے سیلونیکا پر دھاوا بول دیا۔ مراد کی فوجوں کا راستہ روکنا نصرانی فرمانروا کے بس کی بات نہیں تھی۔ مارچ 1431 عیسوی 833 ہجری کو شہر فتح ہوا اور دولت عثمانیہ کا ہمیشہ کے لیے ایک حصہ قرار پایا۔ سلطان مراد نے بلقان کے علاقوں میں سر اٹھانے والی بغاوتوں کا بھی قلع کما کیا اور سرکشوں کو سرکوبی کے لیے وقتاً فوقتاً لشکر بھیجے جنہوں نے علیحدگی پسند تحریکوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں عثمانی حکومت کو استحکام نصیب ہو، سو اس غرض کے لیے وہ عثمانی لشکر کو لے کر اقلیم والاشا کو مطیع و منقاد کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ والاشیا والوں نے سالانہ جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ سربیا کے نئے بادشاہ سٹیف لازار میٹش نے بھی مجبوراً عثمانیوں کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے قبضے کو تسلیم کر لیا اور سلطان کی دوستی کی تجدید کی۔ عثمانی لشکر جنوب کی طرف روانہ ہوا اور بلاد یونان میں عثمانی اقتدار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدامات کیے، اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنی دعوتی جہاد کو جاری رکھتے ہوئے البانیہ اور ہنگری کے تمام آزاد علاقوں کو زیر نگین کر لیا۔ عثمانی 834 ہجری 1431 عیسوی میں البانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے حملوں کو اس علاقے کے جنوبی حصے پر مرکوز کر دیا۔ رہا شمالی البانیہ تو عثمانیوں کو یہاں سخت ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ البانیہ کے پہاڑوں میں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں شمالی البانیہ کی فوجوں کو کامیابی ہوئی اور ان کے بعد دیگر 2 حملوں کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ حالانکہ سلطان مراد فوج کی خود قیادت کر رہا تھا، اور جب عثمانی فوج نے پسپائی اختیار کی تو اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ نصرانی ممالک البانیوں کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور عثمانیوں کے خلاف انہیں امداد دینے لگے۔ بالخصوص بندکیہ کی حکومت، جسے اس بات کا خطرہ تھا
کہ اس کے کرب و جوار میں واقع یہ سلطنت عثمانیوں کے قبضے میں چلی جائے گی، اور وہ ساحل اور بندرگاہیں جو بحر متوسط میں اس کے گھسنے اور خارجی دنیا تک اس کے پہنچنے کا واحد راستہ ہے، اس سے چھن جائیں گی، اور وہ ایک چھوٹے سے بند سمندر یعنی بحر الادریاتیک میں قید ہو کر رہ جائیں گے۔ اس طرح سلطان مراد ثانی البانیہ میں اپنی حکومت کو مستحکم نہ دیکھ سکا۔ رہا ہنگری کا محاذ، تو عثمانیوں نے ہنگری والوں کو 842 ہجری 1438 عیسوی میں شکست دی اور ان کے 70,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ ہنگری کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہ سربیا کے دارالحکومت بلغراد کو فتح کرنے کے لیے بڑھے، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہوئے۔ بہت جلد ایک بہت بڑا صلیبی معاہدہ عمل میں آیا، جس کی پوپ کی طرف سے پشت پناہی کی گئی، اور پوپ نے اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اس معاہدے کا مقصد پورے یورپ سے عثمانیوں کو نکال کر باہر کرنا تھا۔ اس معاہدے میں ہنگری، پولینڈ، سربیا، افلاک کے علاقے، جنیوا، بندکیہ، بیزنطینی شہنشاہ اور برجندیہ کا ڈوک شامل تھے، اور پوپ کی طرف سے اسے آشیرواد بھی حاصل تھی۔ ان کے علاوہ اس معاہدے میں جرمنی اور سلوواکی فوجیں بھی شامل تھیں۔ ان اتحادی صلیبی فوجوں کی قیادت ایک نہایت تجربہ کار جرنیل کے ہاتھ میں دی گئی، جس کا نام یوحنا ہنیادی تھا۔ ہنیادی صلیبی بری فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھا اور جنوب کی طرف دانوب سے گزرتے ہوئے عثمانیوں پر دھاوا بول دیا۔ 846 ہجری 1442 عیسوی میں عثمانی فوجوں کو پے در پے 2 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے مجبوراً صلح کی پیشکش کی اور سیز جادن میں 20 سال کے لیے صلح کا معاہدہ لکھ دیا۔ یہ معاہدہ جولائی 848 ہجری 1444 عیسوی کو عمل میں آیا۔ عثمانی فرمانروا حسب معاہدہ سربیا سے دستبردار ہو گیا اور اس پر جارج با انکوفیٹش کی حکومت تسلیم کر لی۔ اس طرح سلطان مراد نے افلاک ہنگریوں کے حوالے کر دیا اور اپنی بیٹی کے شوہر محمود شلبی کو 60,000 ڈوکیا کی رقم دے کر رہا کروایا، جو عثمانی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا۔ یہ معاہدہ عثمانیہ اور ہنگری 2 زبانوں میں لکھا گیا۔ لادسلاسی کے بادشاہ نے انجیل کی قسم کھائی اور سلطان مراد نے قرآن کریم کی قسم کھائی کہ وہ شروط معاہدہ کی پابندی کریں گے اور پوری ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ مراد جب اپنی یورپی دشمنوں سے معاہدہ کر چکا تو اناضول کی طرف پلٹا۔ اسی اثناء میں اسے اپنے بیٹے علا کی موت کی خبر پہنچی۔ اسے اپنے بیٹے کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ اپنے بیٹے کو زمام اقتدار دیے تخت سے الگ ہو گیا اور ملکی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ محمد کی عمر صرف 14 برس تھی۔ صغر سنی کی وجہ سے والد نے سلطنت کے خیر خواہ تجربہ کار اصحاب رائے لوگوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ کر دی کہ وہ ہر معاملے میں بادشاہ کی معاونت کریں اور اپنے مشوروں سے اس کی رہنمائی کریں۔ سلطان مراد یہ تمام بندوبست کرنے کے بعد مغنیسیہ چلا گیا تاکہ وہ اپنی باقی ماندہ عمر عزلت و تنہائی میں گزار دے اور دنیا دوں کے بکھیڑوں سے الگ ہو کر پورے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرے، اور ملک کے کونے کونے میں امن و امان قائم ہونے سے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں غور و فکر کرے۔ اس عزلت اور تنہائی میں سلطان نے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا تھا کہ کارڈینل سیزارینی اور اس کے کچھ اعوان و مددگار عثمانیوں سے عہد شکنی کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ عثمانیوں کو یورپ سے نکال کر باہر کریں گے۔ دوسری وجوہات کے علاوہ اس جسارت کی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان مراد نے تخت و تاج اپنے ایک نوعمر بچے کے سپرد کر دیا تھا جسے کوئی تجربہ نہیں تھا، اور یورپی فوجیں اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ عہد شکنی کی یہ رائے پوپ اوجین کی شیطانی سوچ کا نتیجہ تھی۔ اس نے نصرانیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد و پیمان توڑ ڈالیں اور ان کے خلاف جنگ کریں۔
اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد باطل ہے، کیونکہ عہد کرتے وقت پوپ سے مشورہ نہیں کیا گیا، جو زمین پر خداوند یسوع مسیح کا نائب ہے۔ کارڈینل سیزارینی بڑا سرگرم، متحرک اور انتھک آدمی تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ وہ کسی طرح عثمانیوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اس نے نصرانی فرمانرواؤں سے ملاقاتیں کیں اور انہیں مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو توڑنے کی ترغیب دی۔ جو شخص عہد شکنی میں متعامل ہوتا اور اس پر متعرض ہوتا، وہ اسے یہ کہہ کر تسلی دیتا کہ پوپ کے نام سے عہد شکنی ہو رہی ہے اور وہ اس کے عہد کو توڑنے کی ذمہ داری سے انہیں سبکدوش کر رہا ہے۔ وہ ان کے لشکروں اور ان کے سامانی جنگوں کو برکت دے رہا ہے، لہٰذا ان پر ضروری ہے کہ وہ پوپ کا حکم مانے، کیونکہ یہی عزت اور نجات کا راستہ ہے۔ اس پر بھی کسی کا ضمیر اس سے جھگڑتا ہے اور وہ عہد شکنی کے گناہ سے ڈرتا ہے تو پوپ اس کے بوجھ اور گناہ کو خود اٹھا لے گا۔ نصرانیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر فراہم کر کے بحر اسود پر واقع بلغاریہ کے ایک شہر فارنا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوا تھا، چونکہ عہد شکنی دین اسلام کے دشمنوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کو ضرور ٹھہرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 12۔ یہ لوگ کسی وعدے اور کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ عہد شکنی ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے۔ یہ کسی قوم پر حملہ کرنے سے بلکہ کسی انسان کو جس میں کمزوری پائی جاتی ہو قتل کرنے اور ذبح کرنے سے نہیں چوکتے۔ اللہ کریم نے ان کے بارے میں خوب فرمایا ہے، نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری اور نہ کسی وعدے کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 10۔ جب نصرانی فوجوں نے پیش قدمی کی اور دولت عثمانیہ کی طرف بڑھے اور ایڈریانوپول میں صلیبی فوجوں کی اس جسارت کا مسلمانوں کو علم ہوا تو انہیں اندیشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے فوراً سلطان کی خدمت میں ایلچی روانہ کیے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے آئیں۔ سلطان اپنی خلوت سے باہر آیا اور صلیبی خطرے کے خلاف عثمانی فوجوں کی خود قیادت کرنے کے لیے چل دیا۔ سلطان نے جنیوا کے بحری بیڑا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی لشکر کے 40,000 فوجیوں کو ایشیا سے یورپ کے ان علاقوں میں پہنچائے جو صلیبی بیڑے کی نظر میں ہیں۔ ایک فوجی کے بدلے میں عثمانی سلطنت اسے 1 دینار دے گی۔ سلطان مراد بڑی سرحد کے ساتھ چلا اور اسی دن ایڈریانوپول پہنچا جس دن صلیبی فوجیں یہاں پہنچی تھیں۔ دوسرے دن دونوں فوجوں، نصرانی اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوئی، زور کا رن پڑا اور دونوں فوجوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ سلطان مراد نے اس عہد نامے کو جسے نصرانیوں نے توڑا تھا نیزے کی انی پر باندھ کر بلند کیا تاکہ وہ اسے دیکھیں اور زمین و آسمان اس وعدہ خلافی اور دشمنی کا مشاہدہ کریں، اور اس لیے تاکہ اسلامی فوج کا جذبہ جہاد بلند ہو۔ دونوں فوجوں نے تلوار زنی اور تیراف گئی کے خوب جوہر دکھائے۔ معرکہ کارزار خوب گرم ہوا۔ قریب تھا کہ نصرانی فوجوں کو اپنی دینی غیرت اور کمال جوش و جذبے کی بدولت کامیابی ہوتی، مگر مسلمانوں کی جہادی روح کے سامنے یہ دینی جذبہ کچھ کام نہ آیا۔ اس اثناء میں جب کہ مسلمان فوج کے مینا اور میسرا کی فوجیں کمزوری کا مظاہرہ کر رہی تھیں، سلطان مراد اور نصرانی لشکر کے سپہ سالار لیڈر سلاس کا آمنا سامنا ہوا۔ اب موقع تھا کہ سلطان اس عہد شکن بادشاہ سے 2 بدو لڑائی کرتا اور اسے اپنے کیے کی سزا دیتا۔ دونوں میں قوت آزمائی ہوئی، خوفناک تصادم ہوا۔ سلطان مراد شیر کی طرح دھاڑ اور ایک ہی لمحے میں اپنا نیزہ خائن نصرانی کے پیٹ میں اتار دیا جو اس کی پیٹھ سے پار ہو گیا۔ ہنگری کا یہ بادشاہ اپنے گھوڑے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گرا۔
اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ لیا۔ مسلمانوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اور اس خائن کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کر کے دشمن افواج کو ان کے بادشاہ کا عبرتناک انجام دکھایا۔ مسلمان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بلند آواز سے پکارا، اے کافرو، یہ ہے تمہارے بادشاہ کا سر۔ اس منظر نے دشمن فوج کو سراسیمہ کر دیا۔ نصرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسی اثناء میں مسلم افواج نے یکبارگی بڑے زور کا حملہ کیا، جس نے ان کی جمعیت کو پارا پارا کر دیا اور انہیں شکست فاش دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ نصرانی لشکر پیٹھ پھیر کر بھاگا اور ان پر اس قدر خوف طاری ہوا کہ وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے چلے گئے۔ سلطان نے اسی کامیابی پر اکتفا کیا اور اپنے دشمن کا تعاقب نہ کیا۔ بے شک یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ معرکہ کوسوو کے میدانی علاقوں میں 17 اکتوبر 852 ہجری 1448 عیسوی کو شروع ہوا اور 3 دن تک رہا، اور بالآخر عثمانیوں کی شاندار کامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس جنگ نے ہنگری کو کم از کم 10 سال کی مدت کے لیے ان سلطنتوں کی فہرست سے خارج کر دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کے قابل تھیں۔ سلطان نے اپنی زاہدانہ زندگی ترک نہ کی، دوبارہ سلطنت سے دستبردار ہو کر مغنیسیہ میں عزلت نشین ہو گیا اور تمام امور جہاں بازی اپنے بیٹے محمد کے سپرد کر دیے، جس طرح کہ ایک شیر شکار کرنے کے بعد اپنی کچھار میں واپس چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو تخت سے اترے اور دنیا سے ناتا توڑ کر الگ ہو گئے، خلوت گزینی اختیار کی۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دوبارہ واپس آئے، تاج پہنا اور تخت نشین ہوئے، لیکن ایسا کوئی فرما روا نہیں گزرا جس نے 2 مرتبہ تخت و تاج کو خیر باد کہا ہو، سوائے سلطان مراد کے۔ سلطان مراد کو ایشیائی کوچک میں خلوت نشین ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایڈریانوپول میں عثمانی لشکر کا وہ حصہ جسے ینگچری کہتے تھے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں فساد برپا کر دیا، شہروں کو لوٹا، لوگوں کو قتل کیا، شور و غل مچایا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ سلطان محمد چونکہ بچہ اور بہت کم سن تھا، اس لیے سلطنت کے بعض خیر خواہوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، خطرہ بڑھ نہ جائے، حالات سنگین صورت اختیار کر کے کسی بہت بڑی تباہی کا نتیجہ نہ بن جائیں۔ انہوں نے آدمی بھیج کر دوبارہ سلطان سے درخواست کی کہ وہ آئیں اور خود معاملے کو سنبھالیں۔ سلطان مراد کو دوبارہ آنا پڑا۔ اس نے آتے ہی حالات کو سنبھال لیا۔ ینگچری فوج نے سلطان کے پہنچتے ہی سر اطاعت خم کر لیا۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو اناضول بھیجا اور مغنیسیہ کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد آخر دم تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور بقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی۔ مراد ثانی کی وفات اور وصیت۔ النجوم الظاہرہ کا مصنف لکھتا ہے، وہ اپنے دور کے تمام بادشاہوں سے خواہ وہ مشرق میں تھے یا مغرب میں اچھا تھا۔ فہم، فراست، حزم و احتیاط، عزم و شجاعت، اگلی ویڈیو میں کرم اور شان و شوکت میں کوئی دوسرا ان کا ثانی نہیں تھا۔ ساری عمر جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دی، کئی جنگیں کیں اور متعدد معرکے کیے، اور کئی ناقابل شکست قلعوں، گھڑیوں اور شہروں پر دشمن کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے کہ لذت دنیا کا اسیر ہوا اور خواہشات نفسانی میں منہمک رہا۔ شاید اس کی حالت اس صوفی کی مانند ہو جس سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا، میں اسے گناہوں سے تار تار کر دیتا ہوں اور پھر استغفار کر کے اس سے پھٹے ہوئے ٹکڑوں کو سی لیتا ہوں۔ سلطان مراد اللہ کریم کی بخشش اور کرم کے زیادہ مستحق ہیں۔ اس کی پالیسی بڑی واضح تھی۔ اسلام کی اشاعت اور دشمن کو نیچا دکھانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ حتیٰ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے باڑ یعنی محافظ تھے۔ اللہ کریم ان سے درگزر فرمائے اور جوانی کی موت کے بدلے انہیں جنت عطا فرمائے۔ سلطان ایڈریانوپول کے محل میں
47 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اپنی وصیت کے مطابق بورسا کی جامع مسجد مراد کے پہلو میں دفن ہوا۔ اس نے مرتے دم اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اس کی قبر پر مقبرہ نہ بنانا، قبر کے ارد گرد کمرے بنانا جہاں حفاظ بیٹھ کر تلاوت کلام مجید کریں۔ یہ بھی وصیت کی کہ مجھے جمعے کے دن دفن کرنا۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور انہیں جمعے کے روز دفن کیا گیا۔ نیز حفاظ کے لیے کمرے بھی تعمیر کیے گئے۔ انہوں نے مرتے وقت ایک شعر بھی کہا کیونکہ انہیں اب یقین ہو گیا تھا کہ ایک بہت بڑی قبر میں اسے دفن کیا جائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی قبر پر کوئی مکان نہ بنے۔ اس نے ایک شعر کہا، ایک دن آئے گا کہ لوگ اس قبر میں میری مٹی دیکھیں گے۔ سلطان مراد نے مدارس، جامعات، محلات، پل تعمیر کرنے کا اہتمام کیا۔ ان میں سے ایڈریانوپول کی جامع مسجد قابل دید ہے جو 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تعمیر کرایا اور ایک تکیہ بھی جس میں فقراء و مساکین کھانا کھاتے تھے۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔